وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، برادران ایمانی اور بزرگان ملت، ایصال ثواب کے حوالے سے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے اور میں نے سرنامہ بیان کے طور پر قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں کائنات کا پروردگار، خلقت انسان کی حقیقت اور پھر کیا سارے انسان ایک جیسے ہیں اور ان کا انجام ایک جیسا ہے، اس پر گفتگو کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ انسان کا مرتبہ اور انسان کا شرف کیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ خود انسان سمجھے کہ اللہ نے اس کو کس لیے پیدا کیا تھا۔ بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہونی ہے، لیکن اتنی مختصر بھی نہیں، چونکہ ایک زمانے کے بعد آپ سے خطاب کرنے کا یہ موقع اور شرف حاصل ہوا ہے، تو بہرحال پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین قدروں سے پیدا کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اور مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو بھی پیدا ہو کر آتا رہا، چاہے وہ مخلوق کی کسی قسم سے ہو، چاہے وہ جمادات میں ہو، نباتات میں ہو، حیوانات میں ہو، اور یا پھر حضرت انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر مخلوق نے اپنے طور پر یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے اعلیٰ، میں سب سے افضل ہوں۔ اور آپ آمادہ ہو تو جملہ میں آغاز کلام میں عرض کر دوں، ساری دنیا کی بات چھوڑ دیجئے، گدھا تک یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اور مجھ سے اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ جملہ تو یہ ہے کہ گدھا ہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ میں نے جملہ کہا آپ کے بتا دوں۔ جس کو دیکھیے وہ احساس برتری میں مبتلا ہے صاحب کہ ہمارے قد کے برابر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا شجرہ کسی کا نہیں، ہمارے جیسا مکان کسی کا نہیں، اور ہماری جیسی بستی کسی کی نہیں، اور ہمارے جیسے کھیت کھلیان کسی کے نہیں، ہمارے جیسی گاڑی کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے جیسا مکان کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جس کو دیکھیے، یہ تو انسان کی بات ہے عزیزان گرامی، جانور تک اپنے کو افضل سمجھتے ہیں اور پتھر تک اپنے کو افضل سمجھتے ہیں۔ وہ جو سنگ میل کہلاتا ہے، جس کو آپ مائل سٹون کہتے ہیں، وہ جو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اب لونی یہاں سے کتنی دور رہ گئی ہے، وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے، وہ پتھر بھی، کہ اگر ہم راستہ نہ بتائیں گے تو کسی کو راستہ نہیں ملے گا۔ وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ایک منزل ہے، وہ بھی ایک راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ میں نے جملہ کہا آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی۔ تو ہر چیز جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جمادات میں ہے، چاہے وہ نباتات میں ہے، چاہے وہ حیوانات میں ہے، اور وہ پھر حضرت انسان، ان کا تو کہنا ہی کیا، ان کی نظر میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا صاحب ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، دلیل انسان کو یہ ملی جب اس نے تکبر کرنا شروع کیا اور غرور کرنا شروع کیا اور احساس برتری میں یہ مبتلا ہوا، تو احساس برتری ہونا کہا چاہیے تھا، اس کو جانور سے کہنا چاہیے تھا کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ یہ انسان ہی سے کہنے لگا کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اس کو تو درختوں سے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم تجھ سے افضل ہیں، اس کو تو پتھروں سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم تجھ سے افضل ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ اچھا، اللہ نے بھی شرط نہیں لگائی، اللہ نے بھی آیت نازل کر دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ آپ بتائیے، جو کالا ہے، جو گورا ہے، جو پستہ قد ہے، جو لمبا ہے، جو دولت مند ہے، جو غریب ہے، جو حاکم ہے، جو محکوم ہے، وہ انسان ہی تو ہے۔ تو جب وہ انسان ہے تو وہ بحیثیت انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے بڑا
کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انسانوں ہی میں بات کی جائے تو ہر بڑے کے لیے ایک بڑا ہے. نہیں عزیزان گرامی ذرا توجہ رکھیے گا، ہر بڑے کے لیے ایک بڑا ہے. اچھا میں آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کروں، اللہ نے جو انسان کے پیدا ہونے کا جو سلسلہ عرض کیا وہ سورہ دہر، جس سے آپ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. اگر آپ واقف نہیں ہوں گے تو دنیا کا کوئی مسلمان سورہ دہر سے واقف نہیں ہوگا. یہ وہ سورہ ہے جو کسی کی روٹیوں کے بدلے میں آسمان سے آیا تھا. اس میں اللہ نے ہم سب کی خلقت کی حقیقت بتائی ہے. دیکھیے یہ جو سورہ پڑھا میں نے آپ کی خدمت میں، یہ جو آیت پڑھی، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بنایا. آپ بتائیے جب یہ سند انسان کو اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے تو کیا اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو خوش ہونے کا حق ہے. اللہ نے کہا کہ تمہیں خوش ہونے کا حق ہے، تمہیں فخر کرنے کا حق بھی ہے، لیکن تمہیں غرور کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی تخلیق کسی کے بس میں نہیں ہے. میں نے جملہ کچھ گاڑا تو نہیں کہہ دیا، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. کسی انسان کی تخلیق دوسرے انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. انسان سب کچھ بنا سکتا ہے، انسان نہیں بنا سکتا. سب کچھ بنا سکتا ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتا. تو جب اس نے یہ غرور کیا، تکبر کیا، کرنا تو شکر چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ بنایا، اللہ نے ہمیں افضل بنایا، اللہ نے ہمیں بڑا بنایا. یہ تکبر کرنے لگا، غرور کرنے لگا تو اللہ نے سورہ دہر میں ایک آیت نازل کر دی، آواز دی کہ اپنی خلقت کی حقیقت کو پہچانو. بلکہ میں اپنے جملوں میں عرض کروں، اپنی اوقات کو بھی پہچان لو، اپنی حیثیت سے بے خبر نہ ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں بنایا کہے سے. اللہ نے کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، ملے جلے نطفوں سے بنایا. میں اپنی دیسی زبان میں کہوں، اللہ نے کہا کہ میں نے اس انسان کو کائنات کے غلیظ ترین پانی سے بنایا ہے. دیکھیے اتنے سمجھدار لوگ ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اور غیرت بھی ہے کچھ ممبر کی، اور اس کے تقاضے بھی ہے، ورنہ میں کھل کے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا تھا. اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو ملے جلے نطفے سے، یعنی ایک عورت اور ایک مرد. اور وہ اس کا جو دیسی سے ترجمہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا میں نے تم کو کائنات کے سب سے حقیر پانی سے پیدا کیا ہے. وہ پانی ہے کہ جس کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھنا بھی نہیں چاہتے. اب اس سے بڑے کرم کی کیا بات ہوگی؟ اللہ نے کہا میں نے کائنات کے غلیظ ترین پانی سے بنایا اور پھر بھی تمہیں سب سے بڑا بنا دیا. کائنات کے غلیظ ترین پانی سے پیدا کرنے کے بعد بھی میں نے تمہیں سب سے بڑا بنا. کیسے بنایا؟ من نطفۃ امشاج، ایک عورت اور ایک مرد. یہ عورت اور مرد کا جب تک معاملہ نہ ہو تب تک کوئی انسان وجود میں نہیں آتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، سورہ دہر میں آئے تھے ہم نے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. تو ہوا یہ کہ جب ایک بیٹا اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا تو اس نے کہا کہ خبردار، اپنی اوقات میں رہنا، حیثیت میں رہنا، میں تمہارا باپ ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. تو دادے اور پوتے کی محبت تو آپ جانتی ہیں، پیچھے سے ان کے باپ نے کہا کہ تو بھی اپنی اوقات میں رہ، اگر میں نہ ہوتا. کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ یہ سلسلہ ہے نا پورا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا. یعنی ہر باپ اپنے بیٹے کو دھوس میں لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے یقیناً ہر انسان کو ان کے ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا ہے، لیکن خبردار کوئی ہمارے خالق ہونے میں شک نہ کرے اور کوئی ہماری خلقت کو اور اس کے دائرے کو محدود کرنے کی بھی کوشش نہ کرے. اگر ہم بنانے پہ آئے تو کروڑوں اربوں لوگوں کو ماں باپ کے ذریعے بنا دیں، اور اگر نہ بنانے پہ آئے تو ہم بغیر باپ کے بھی کسی کو پیدا کر دیں. اگر ہم پیدا کرنے پہ آئے تو اربوں لوگوں کو ماں باپ کے ذریعے وجود دیں، اور اگر پیدا کرنے پہ آ جائے تو کسی کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیں. پروردگار ہمارے محلے میں تو کوئی بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوا، ہماری تو بستی میں نہیں پیدا ہوا، ہمارے تو آس پاس پورے علاقے میں کوئی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا. اور تو نے کہا کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا کہ قرآن اٹھاؤ پڑھو، کیا میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر دیا؟ میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر دیا. تو ماں نے ذرا سا تکبر کیا، باپ کی چٹھی تو کٹ گئی.
इनकी पर्ची तो कट गई, लेकिन अगर मैं ना होती, 9 महीने तुम्हें अपने शिकम में न रखती तो तुम्हारा वजूद न होता। अल्लाह ने कहा कि अगर किसी खातून को मैं माँ बनने का शरफ अता करूं तो उसके लिए शुक्र का मकाम है, ये शुक्र का मकाम है। तकब्बुर न करना कि अगर मैं ना होती। देखो मैं खालिक हूं, मैं खालिक कायनात हूं, मैं कादिर मुतलक हूं। अगर मैं पैदा करने पे आऊं तो इंसान को बगैर माँ और बाप के पैदा कर दूं। मैंने आदम को बगैर माँ और बाप के बना दिया, मैंने हव्वा को बगैर माँ और बाप के बना दिया। मुझे मोहताज न समझना, मैं कादिर मुतलक हूं, जैसा चाहूं वैसा कर दूं। अच्छा, जो इंसान ये वजूद में आता है तो होता क्या है इसका? इंसान जब वजूद में आता तो इसके हाथ हैं, पाँव है, चेहरा है, आंखें हैं, और कितना सरकश है, खुदा की कसम। ये इतना इतरा रहा अपनी सेहत के ऊपर जरा से डोले शोले बनाकर, और अब किसी को नजर में नहीं ला रहा है। अल्लाह ने कहा कि एक ठोकर लगेगी और अभी है से थे में हो जाओगे। नहीं सुना आपने अजीज़ाने गिरामी? कभी अपनी सेहत पे गुरूर न करना, कभी अपनी सूरत पे भी गुरूर न करना। न मालूम इस जमाने की आंखों ने कितने अमीरों को गरीब होते हुए देखा है, कितने गरीबों को अमीर होते हुए देखा है। तो अमीर से गरीब हो जाओ तो शुक्र का मकाम है, अमीर से गरीब हो जाओ तो सब्र का मकाम है, और अगर गरीब से अमीर हो जाओ तो शुक्र का मकाम है। तुम्हें शिकायत करने का हक नहीं है। तुम ये कैसे कह रहे हो? अब वो नजर में नहीं ला रहे, वो जो सेहत थी उन्होंने कहा हमारी जैसी नहीं, हमारे जैसा तो कोई है नहीं रहा है। ना मालूम कितने लोग इस जमीन में सो रहे हैं, वो यही कहते थे कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। और कितने लोग तो ऐसे ही कि उनका नामो निशान तक नहीं पाया जाता, वो कह के चले गए हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। एक हिकायत है जो गुलिस्तान सादी में हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती है, फारसी की किताब है, बड़ी अजीम किताब है अल्लामा मजलिसी की। तो उसमें शेख सादी की वो किताब है। शेख सादी के बारे में आपको जरा सा मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को बता दूं, 40 साल तक जाहिल थे। उसके बाद जब ठान ली कि मुझे आलिम बनना है तो इतने बड़े आलिम बने कि लोग आज उनकी किताबें पढ़ पढ़ के आलिम बन रहे हैं। तो उसमें एक हिकायत उस वाक़े को कहते हैं जो हकीकत में होता तो नहीं है, लेकिन किसी बात को समझाने के लिए वो बयान जरूरी होता। उसमें लिखा था कि कुछ लोग कब्रिस्तान से गुजरे हुए जा रहे थे, और जैसे ही कब्रिस्तान के सन्नाटे को, सुकून को देखा तो एक दूसरे से कहने लगे ये कितने खुशनसीब लोग हैं, कितने आराम से सो रहे हैं। हमारे यहाँ तो क्या आवाजें हैं, शोर है, शराबा है, जरा सा सुकून नहीं। ये देखो कितने आराम से सो रहे हैं। तो कब्रों से आवाज आना शुरू हुई, सो हम नहीं रहे, सो तो तुम रहे हो। क्या सुन रहे हैं आप? हम नहीं सो रहे, हम नहीं सो रहे, सो तो तुम रहे। हम तो सोने की सजा भुगत रहे हैं। जरा सलावत पढ़े हज़रत मोहम्मद हम नहीं सो रहे, बल्कि हम तो उस सोने की सजा भुगत रहे हैं। सोना क्या मतलब? गफलत। जब अपने फराइज से गफलत बरतने लगता है इंसान तो उसके साथ यही होता। तो सेहत पर भी नहीं, सूरत पर भी नहीं। आपने देखा होगा बड़े बड़े खूबसूरत कितने बदसूरत हो गए, और ये मैं नहीं कहूंगा कि कितने बदसूरत और खूबसूरत हो गए इसलिए कि ये तो सारा मामला ही अल्लाह का है। अल्लाह जिसको सेहत में सूरत दे दे, अल्लाह जिसको सेहत दे दे। हाँ, अमल आपके इख्तियार में है, अमल हमारे इख्तियार में। तो साहब वो कोई महदूद समझने की कोशिश न करे, वो चाहे तो बगैर माँ और बाप के भी वजूद दे दे। अब जो बनाया तो क्या हुआ? आंखें, हाथ, चेहरा, पैर हैं और मुंह है और जबान है। जरा अंदाजा कीजिए, ये जो बनावट है, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचे आदमी कि अगर मेरी एक आंख ना हो तो क्या हो, मेरे पास एक हाथ ना हो तो क्या हो, मेरे पास अगर एक पाँव ना हो तो क्या हो। जिंदा तो रह सकते हो, लेकिन वो जो लुत्फ है ना जिंदगी का, वो जरा कम हो जाता है। और उलमा कहते हैं कि नेमत की कीमत का अंदाजा उसके छिन जाने के बाद होगा। अच्छा, आप पूछिए किसी से कि ये जो आपकी शरबती सी आंखें, झील जैसी आंखें, और ये जो गुलाबी जैसे होठ हैं आपके, और ये जो खूबसूरत सी पेशानी और चेहरा आपका, ये आपके दादा रख गए थे आपके लिए?
کہ جب میرا پوتا پیدا ہو تو یہ آنکھیں اس کے چہرے پہ لگا دے رہا ہوں. میں کہا مولانا کیسی باتیں کرتا ہے, یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, اللہ دے رہا ہے, اللہ دیتا ہے, آنکھیں اللہ دیتا ہے, چہرہ اللہ دیتا ہے, عقل اللہ دیتا ہے, ہاتھ اللہ دیتا ہے, پاؤں اللہ دیتا ہے. تو جب سارے انتظام تمہاری زندگی کے اللہ کرتا ہے تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہادی تم خود بنا لو گے؟ دیکھیے میں نے جو سب کچھ تو اللہ ہی نے دیا ہے. اولاد کس نے دی ہے؟ اولاد اللہ نے. کوئی صاحب ہیں جو یہ کہیں کہ صاحب اب سے جو ہے ہمارے بیٹے ہی ہوگا, یہ اختیار میں ہے ہی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں دیا وجود, اور جب یہ وجود دیا, چہرہ اور یہ ساری چیزیں, تو یہ انسان ذرا سا دیکھیے بہت ہی لطیف سی بات کہنے جا رہا ہوں, بڑی توجہ چاہتا ہوں. اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے, اگر یہ بات نہیں پہنچی تو ہلکا سا ذرا سا دل تھوڑا ہو جائے گا, ورنہ ہوتا نہیں ہے. بہت توجہ رکھیے گا. یہ جو آنکھیں ہیں, چہرہ ہے, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ جو بہترین جسم اور جسمانیات ہیں, جب یہ انسان کو ملتے ہیں تو ذرا سی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ غلط فہمی جب ذرا اور آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ کہنے لگتا ہے جی ہم تو محمد کے جیسے ہیں, اس لیے کہ ان کی بھی آنکھیں تھیں. ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں, ہم تو ان کے جیسے ہیں, ان کے بھی آنکھیں تھی, وہ تو ہمارے بھائی ہیں, وہ تو ہمارے جیسے ہیں. تمہارے جیسے کیا مطلب؟ کہا جی ہمارے بھی ہاتھ ہیں, ان کے بھی ہاتھ ہیں. تمہارے ہاتھوں سے نبی کے ہاتھوں کا کیا مقابلہ؟ تمہاری انگلی کے اشارے پر تمہاری اپنی اولاد تک نہیں ہے, نبی کے اشارے پر یہ ساری کائنات ہے. کیا مطلب اس کا کہ تمہارے بھی ہاتھ ہیں, نبی کے بھی ہاتھ ہیں, تمہاری بھی آنکھیں ہیں اور نبی کی آنکھیں ہیں. اب میں شریعت کا مسئلہ, قبلہ و کعبہ مولانا محمد احسن صاحب تشریف فرمائیں, اور آپ سب پڑھے لکھے افراد ہیں, میری تائید کریں گے, آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا. شریعت کا ایک حکم ہے کہ جب کبھی گھر سے باہر نکلو, دیکھیے بات ذرا سی ہوٹوں پہ آپ کے ہنسی تو آ سکتی ہے, مگر میں ایک نتیجے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جب آنکھیں کی طرف دیکھتا ہے, ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے, صحت کی طرف دیکھتا ہے. انہوں نے کہا وہ بھی ہمارے جیسے ہیں, وہ بھی ہمارے جیسے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کہنے والے تو ہر زمانے میں ملے ہیں کہ ہم محمد کے جیسے ہیں, لیکن کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس کو محمد نے یہ کہہ دیا ہو یہ ہمارے جیسا ہے؟ کوئی ہے اس پوری کائنات میں کہ صاحب تمہاری داڑھی بڑی خوبصورت ہے, نمازیں بہت پڑھتے ہو راتوں کو جاگ جاگ کے, اور اب تمہارے ماتھے پہ بڑا گہرا سا نشان بن گیا ہے, تم ہمارے جیسے ہو, کسی کو یہ سند دی؟ جواب ملے گا نہیں مولانا کسی کو یہ سند نہیں دی. ہاں ایک ہے کہ جس کو ہزاروں مرتبہ کہا, اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. یہ کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم محمد کے جیسے, لیکن کسی کے لیے محمد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے جیسا, لیکن علی علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ میرے جیسا ہے. اب اپنے مولا کی انکساری پر قربان جائیے, پورا حق ہوتے ہوئے, نبی کی طرف سے سند ہوتے ہوئے, اللہ کی طرف سے اعلان ہونے کے باوجود بھی علی نے اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے میں نہیں کہا کہ میں محمد کے جیسا ہوں. نہیں یہ تکلف کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی, یہ میرے مولا کی فضیلت کا عظیم گوشہ ہے کہ محمد نے تو ہزاروں مرتبہ کہا کہ علی ہمارے جیسا ہے, اور یہ صرف ایک علی کے لیے نہیں بلکہ سارے علی کے لیے کہا, اس لیے کہ اس علی کے اندر اور بھی علی ہیں, سب کے لیے کہا. اور وہ حدیث تو بہت مشہور ہے, مولانا محمد والی آپ سنتے رہتے ہیں. تو نبی نے کہا, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم محمد کے جیسے ہیں, لیکن نبی نے نہیں کہا, اور علی نے بھی ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں محمد کے جیسا ہوں. جب بھی پوچھا گیا تو علی نے ایک جواب دیا, انا عبید من عباد محمد, میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ امام کائنات ہے, یہ مولائے کائنات ہے, یہ نبی کا بھائی ہے, یہ اسی نور سے پیدا ہوا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد میرے بھائی ہیں جبکہ بھائی تھے, کبھی یہ نہیں کہا کہ میں محمد کے جیسا ہوں جبکہ یہ محمد کے جیسے تھے. تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی کہ جب علی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی زبان سے محمد کو اپنے جیسا کہیں, تو خاندانی غلاموں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ محمد کو اپنا بھائی کہیں؟ صلوات ذرا باواز بلند پڑھے محمد.
کر رہا تھا شریعت کا وہ یہ کہ تخلیق انسان کی بات ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان. تو شریعت نے ذرا اس کے دل کو بڑھایا. انہوں نے کہا جب بھی گھر سے باہر نکلنا تو آئینہ دیکھ کے نکلنا. یہ حکم ہے شریعت. جب بھی گھر سے باہر نکلو آئینہ دیکھ کر نکلو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم خراب نظر نہ ہو باہر، تمہارا تماشا نہ بنے. دیکھ لو کالا وارل بھی صحیح ہے، داڑھی کے بال ادھر ادھر تو نہیں ہو رہے ہیں، تم دیکھ لو کہ چہرہ ویرہ صحیح نظر آ رہا ہے، تماشا نہ بن جائے. اب جملہ سنیے عزیزان گرامی، آئینے دیکھنے کے بہت فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے. اگر آئینہ دیکھ لیا ہوتا تو محمد بھائی نظر نہ آتے. تو صاحب وہ بنایا اللہ نے، اچھا بنا دیا، اب سب کے ہاتھ ہیں، سب کے پاؤں ہیں، سب کے انگلیاں ہیں، سب کی آنکھیں ہیں. اور یہ بھی کمال رکھا اللہ نے کہ اربوں لوگ تو جا چکے ہیں، اور اربوں لوگ آج ہیں، 6.5 ارب ہیں، 6.25 ارب ہیں، 7 ارب ہیں، جو بھی ہے. اب اس میں کسی ذات برادری کی بات نہیں ہے، انسان کی بات یہ ہے. اللہ کا نظام دیکھیے، کسی ایک کی آنکھ دوسرے کے جیسی نہیں بنائی، کسی ایک کا ہاتھ دوسرے کے جیسا نہیں بنایا. نہیں توجہ، کسی ایک کا چہرہ دوسرے کے جیسا نہیں بنایا. کوئی صاحب کہہ سکتا نہیں صاحب ہماری بستی میں 2 بھائی ہیں وہ بالکل ایک جیسے، تو میں کہوں گا کہ ناک ایک جیسی ہو سکتی ہے تو آنکھ الگ ہے، اگر آنکھ بھی ملتی ہے تو کان الگ ہے، کان بھی ملتا ہے تو چہرہ الگ ہے، چہرہ بھی ملتا ہے تو ہاتھ الگ ہے، کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہوتا ہے. اللہ نے اربوں انسانوں میں یہ قانون رکھا کہ کوئی 2 بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ان اربوں انسانوں میں کوئی 2 بھی ایک جیسے نہیں. اور اس سے بڑے کرم کی کیا بات ہوگی، آج کی ٹیکنالوجی نے سر جھکا دیا اللہ کی قدرت کے آگے کہ انسان کی پہچان اس کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی پہچان اس کے انگوٹھے کے لکیریں ہیں. یہ لکیریں بھی تو کسی کی ایک جیسی نہیں ہے. نہیں، آپ نے بہت ہلکے میں سنا، شہر میں رہنے والے اس بات کو بہت آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں، لکیریں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. آج آپ کو آدھار کارڈ کے ذریعے آپ کے چہرے سے نہیں پہچانا جا رہا ہے، آپ کے انگوٹھے کے نشان کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے. کتنی لکیریں ہوں گی، کتنا قادر ہے پروردگار کہ اربوں لوگوں کی لکیروں میں سے کسی ایک سے دوسرے کی لکیر نہیں ملتی، کسی ایک سے دوسرے کی لکیر نہیں ملتی. لیکن اللہ نے کہا خبردار، ہماری قدرت تو یہاں بھی محدود نہ کر دینا. ہم نے اربوں لوگ بنائے اور کوئی 2 بھی ایک جیسے نہیں بنائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بنا نہیں سکتا. اگر میں نہ بنانے پہ آؤں تو اربوں میں کوئی 2 ایک جیسے نہ ہو، اور اگر بنانے پہ آ جاؤں تو 14 ایسا بنا دوں. اگر نہ بنانے پہ آؤں تو عربوں میں کوئی 2 ایک جیسے نہیں، اور اگر بنانے پہ آؤں تو 14. صورت، سیرت، کردار، رفتار، گفتار سب ایک جیسی ہے یا نہیں؟ کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے کہ یہ 14 کے 14 ایک جیسے. اچھا ایک ذرا سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں دلیل کے طور پر. آپ ویسے آپ کے سامنے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ سب ایک جیسے. 8ویں امام کے زمانے میں ایک چاہنے والے نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور کی خدمت میں گیا ہوں، مسجد نبوی میں حضور بیٹھے، میں نے سلام کیا، حضور نے جواب دیا اور اپنی دائنی طرف رکھے تشت میں سے کچھ خرمے اٹھا کر مجھے دے دیے. یہ خواب دیکھا، خواب میں اس خرموں کو گنا تو وہ 18 خرمے تھے. یہ جب اٹھا خواب سے جاگا تو یہ 18 کے چکر میں پڑ گیا. یہ 18 کا کیا مطلب؟ میری زندگی کے 18 دن رہ گئے ہیں، 18 مہینے ہیں، 18 سال ہے، یہ 18 کا کیا فلسفہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہوتا تو کسی مولانا کے پاس جاتا، کسی بابا کے پاس جاتا، چھومنتر والوں کے کہ صاحب یہ خواب دیکھا ہے بتائیے. یاد رکھیے گا خواب کی تعبیر کوئی غیر معصوم بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ خواب خلاؤں کی بات ہے اور وہی بتائے گا جس کا اختیار وہاں پر. تو مجھے معلوم ہے کہ ذرا سا یقین ہمارے قوم کا بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے چھومنتر پہ، تو اس لیے اس بات پہ تو بابا ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے. لیکن بات بالکل سچی ہے عزیزان گرامی جو کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے دعاؤں کے اثر سے انکار بالکل بھی نہیں، دعاؤں کے اثر سے انکار بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اثر تبھی ہوگا جب 500 دے دیجیے گا. یہ نہیں مان سکتا ہوں میں. اچھا مولانا نجمی صاحب ہی اگر پڑھیں گے تبھی کیوں اثر ہوگا؟ آپ خود پڑھیں گے تو کیوں اثر نہیں ہوگا؟
میں قرآن کی آیتیں ہیں یا دعائیں اگر آپ خود پڑھیں گے تو کیوں اثر نہیں ہوگا؟ تو اس زمانے میں ہوتا تو نہ معلوم کہاں کہاں پریشان ہوتا. وہ تو خوش نصیب تھا کہ 8ویں امام کا زمانہ میسر تھا. وہ گھر پہ پہنچا مولا کے, پتہ چلا گھر تو نہیں ہے, تو وہ مسجد میں پہنچا. کیا دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا کہ اسی جگہ بیٹھے ہیں مولا. اس نے جا کے مولا کو سلام کیا. مولا نے بھی جواب دیا اور خرمے اٹھائے اور اس کو دے دیے. خواب میں بھی خرمے ملے تھے, حقیقت میں خرمے ملے. اس لیے یہ تعبیر معلوم کرنا بھول گیا. اس نے جلدی جلدی خرموں کو گنا اور اس کو دیکھا وہ بھی 18 تھے. میں بہت توجہ عزیزان گرامی, دیکھیے میں بالکل ہوش و حواس میں بیٹھا ہوں. 23 منٹ ہوئے تو میں بالکل گھڑی پہ برابر نظر رکھتا ہوں, تو تھک نہ جائیے اتنی جلدی سے آپ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کیا ہے اس نے خواب میں 18 خرمے پائے, یا حقیقت میں جب تعبیر معلوم کرنے کا گیا تو مولا نے بھی 18 خرمے دے دیے. اس نے جلدی سے کہا مولا کچھ زیادہ دے دیجیے. تو مولا نے آواز دیا کہ رات ہمارے جج نے اس سے زیادہ دے دیا. یہ وہ ہے کہ جہاں خواب اور خیال میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک جیسے ہیں. اب وہ تخلیق انسان کے بنائے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا, ہم نے سب سے اعلیٰ بنایا. اچھا جیسے ہی وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا, جیسے جیسے یہ کائنات وجود میں آتی گئی نا, تو سب نے اپنے اپنے اعتبار سے تکبر کرنا شروع کیا. اب میں زیادہ تو آپ کا وقت نہیں لے سکتا, لیکن کچھ مخلوقات کے بارے میں بتا دیتا ہوں. مثلا سورج بھی اپنے انا کے اندر ہے کہ جی ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. چاند بھی اپنی انا کے اندر ہے, ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ جو بہتا ہوا پانی ہے یہ بھی اپنی انا کے اندر ہے, ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اب اللہ نے بنایا ہے انسان کو اور یہ کہہ رہا ہے کہ تو ہم سے چھوٹا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان سورج چاند ستاروں کے سامنے بول ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ یہ اتنا نالائق تھا ایک زمانے میں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتا تھا, یہ اللہ کو چھوڑ کر چاند کی عبادت کرتا تھا. آپ بتائیے جو سجدہ کرے وہ افضل ہوتا ہے یا جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ جس کو سجدہ کیا جائے, جس کی عبادت کی جائے وہ افضل ہے. تو یہ تو چاند کے آگے سر جھکا چکا, یہ تو ستاروں کی عبادت کر چکا, یہ تو سورج کو بھول چکا, یہ تو پیڑوں کے آگے. انسان کا کیا ہے, جس سے ذرا سا خوف کھانے لگے اسی کو کچھ بھی ماننے لگے, جس سے ذرا سی لالچ ہو جائے اس کو کچھ بھی ماننے لگے. آپ نے نہیں دیکھا اس دنیا کے اندر کہ اگر 10 روپے کا بھی فائدہ کسی سے ہو تو اسی کو سب کچھ ماننے لگتا ہے انسان. اللہ کہتا ہے کہ انہی منافقین کے لیے میں نے سورہ منافقون نازل کر دیا ہے. وہ انسان ہی کیا کہ جس کے زندگی گزارنے کا نظریہ نہ ہو. آپ نے توجہ کی؟ تو یہ تو کسی کے سامنے بھی سر جھکا, یہ ستاروں کے آگے, چاند کے آگے, سورج کے آگے. تو اب یہ اس کے آگے بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا. لیکن جیسے ہی سورج نے کہا کہ تو ہم سے افضل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ تو وہ دن یاد کر کہ جب تو ہمارے آگے سر کو جھکایا کرتا تھا تو اللہ نے آواز دی کہ تجھے بھی فخر غرور کرنے کا حق حاصل اس لیے نہیں ہوگا کہ انہی انسانوں میں سے کوئی ہوگا کہ جو تجھے ڈوبتے ہوئے دیکھے گا اور پھر اپنی انگلی کا اشارہ کرے گا تو جو ڈوب کر نہیں پلٹ کے آ جائے گا. اچھا یہاں بیٹھے ہوئے کسی انسان کو اعتراض ہونے کا تو حق ہی نہیں ہے عزیزان گرامی کہ علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا یا نہیں پلٹایا. آپ کا یقین ہے نا, سب کا یقین ہے پلٹایا. رسول اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, ستارہ مولائے کائنات کے دروازے پر آیا, حالانکہ شاعر تو یہی کہتے ہیں کہ فاطمہ کے دروازے پر آیا, لیکن آیا ہے علی کے دروازے پر. کیوں؟ اس کا پس منظر تو آپ کو معلوم ہے. جب یہ بہت سارے رشتے آ رہے تھے نا تو اللہ نے شرط لگا دی, میرے نبی ان سے کہہ دو کہ فاطمہ کا رشتہ اس دروازے میں ہوگا جہاں پر ستارہ سجدہ کر لے گا. اس لیے اللہ نے علی کے دروازے پر ستارے کو سجدہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو اللہ نے کہا کہ اگر سورج غروب کرے گا تو کوئی ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے گا, چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والا بھی ہے, ستارے کو اپنے دروازے پہ بلانے والا بھی ہے. اگر یہ بہتا ہوا پانی کسی تمکنت میں ہو کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے تو کوئی ہوگا جو اس بہتے ہوئے پانی پر مصلا بچھا دے گا. ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں آپ؟ کوئی تو ہوگا جو اس بہتے ہوئے پانی پہ مصلا بچھا دے گا. آپ سنیے عزیزان گرامی, اللہ نے بہتے ہوئے پانی پر مصلے کا قانون کس لیے بنایا؟ اس لیے کہ ایک دور وہ تھا کہ اگر رسول اللہ کی شہادت کے بعد سے لے کے پورے جو 25 برس خلافت کے ہیں
میں وہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن ایک نتیجے کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. وہ جو 25 سال ہیں وہ آپ کے اندازے کے مطابق ساری دنیا میں کتنے مسلمان ہوں گے؟ تو کوئی کہے گا صاحب 1-8 کروڑ ہو گئے ہوں گے، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دنیا بہت بڑی نہیں تھی. تو اتنے مسلمان تھے، اور ان میں سے جب وہ دعویٰ کر لیا گیا کہ ہم خلیفہ ہیں تو کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کیوں خلیفہ ہیں، آپ کو کیوں مان لیں. جن کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا. اللہ نے کہا کہ نبی کی مسند پر غاصبانہ طور پہ کوئی بیٹھ کے یہ نہ سمجھے کہ اگر کچھ لوگوں نے اس کو مان لیا ہے تو ہماری طرف سے بھی اس کو سند مل جائے گی. یہ فیصلہ اس وقت ہوگا کہ جب ساری کائنات کے اگلے پچھلے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ آج نبی کی جانشینی کا فیصلہ یہ ہے کہ نبی کا جانشین وہی ہوگا کہ جو بہتے ہوئے پانی پر مسلح بچھا دے گا. مسند خلافت بدل جائے گی عزیزان گرامی. بہتے ہوئے پانی پر جو مسلح، تو اس کا پانی کی تمکنت اور غرور جو ہے یہ بھی ذرا قابو کے اندر. اچھا، پلٹایا. اب میں آپ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے سن رکھا ہو کسی نے تو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے تو بہت معذرت. میں ذرا اس خیال سے اتفاق نہیں رکھتا، اور میں کیا آپ بھی نہیں رکھیں گے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ وہ جو واقعہ کبھی کبھی جوش میں، اسی ممبر سے آپ کی خطا نہیں ہے، کبھی تو شاعر کبھی ذاکر اسی ممبر سے جوش میں کہہ دیتے ہیں جی علی کی نماز قضا ہو رہی تھی، اور علی جو خواب سے وہ سو گئے تھے رسول نبی کے زانو پر. میں آپ کو بتاؤں، آپ جس کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں نا، جو آپ کی مسجد کا پیش نماز، اس کی عدالت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ قصداً اول وقت نماز کو ترک نہ کر دیتا ہو. تو جب یہ 2 رکعت کے ملا جی کے لیے قانون ہے، 2 رکعت کے امام کے لیے قانون ہے کہ قصداً اول وقت نماز کو ترک نہ کرے، تو وہ جو امام کائنات ہے. اور میں اس سے آگے کی بات کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بات علی کی شایان شان نہیں ہے جو میں نے ابھی کہی ہے آپ کی خدمت میں کہ جو امام کائنات ہے. بات یہ نہیں ہے کہ علی اول وقت نماز پڑھتے تھے، بات یہ ہے کہ اول وقت نماز ہی تب ہوتا تھا جب علی مصلی پر ہوتے. نہ اتنی آسانی سے نہیں، اتنے ہلکے سے نہیں ہے. آپ کے علی کی بات ہے. دنیا کو نماز کے وقت کا پتہ ہی تب چلتا تھا کہ جب علی مصلی پر ہوتے تھے یا نبی مصلی پر ہوتے تھے یا معصوم مصلی پر ہوتے تھے. تو یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب معاذ اللہ، میں اب کتنے بڑے عالم نے کوئی روایت بیان کی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے زندگی میں. یہ ٹھوس میں نہ لے کہ صاحب فلاں مولانا صاحب بھی یہ پڑھ دیتے تھے. یہ بات یہ کہ عقل کی کسوٹی پر اس روایت کو پرکھیے. اگر علم رجال نہیں جانتے، ہم لوگوں نے تھوڑا بہت علم رجال بھی پڑھ رکھا ہے، تو عقل ہی کیا کہہ رہی ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ علی کی نماز. اگر آپ کے گھر میں کوئی مولانا صاحب ہو اور صبح کی نماز چھوڑ دے رہی ہو، آپ نے بھی چھوڑ رکھی ہو، تو آپ کہتے ہیں مولانا صبح کی نہیں پڑھتے. اور وہ جو امپریشن ہے نا، کل رات میں جو مجلس ہوگی تو وہ امپریشن نہیں ہوگا یار مولانا نماز تو صبح کی تو قضا کر دی انہوں نے، جبکہ بیچارے نے قضا کی ہے، نماز کا منکر نہیں. تو جب ایک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اس کو کیا مانیں گے؟ تو آپ توجہ کر رہے ہیں، یہ روایت نہیں ہے عزیزان گرامی کہ نماز معاذ اللہ نعوذ باللہ قضا ہو رہی تھی. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ علی نے سورج کو پلٹانے کے بعد سجدہ کیا، تو سجدہ اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جس نے سورج کو پلٹایا ہے وہ خدا ہے. یہ توحید پروردگار پہ احسان ہے علی کا، توحید پروردگار پر احسان ہے علی کا. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جس نے سورج کو پلٹا دیا وہ خدا ہے. اس لیے کہ قرآن کا منظرنامہ اٹھا کے دیکھیے، حضرت ابراہیم اور نمرود کی گفتگو میں یہی ہے جس میں کہا تھا حضرت ابراہیم نے میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال دیتا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ جو سورج کو نکال رہا ہے وہی خدا ہے. علی نے سجدہ کر کے بتایا میں اتنا اختیار رکھنے کے باوجود بھی بندہ ہوں، میں اتنا اختیار رکھنے کے باوجود بھی بندہ ہوں. اور یہ سورج کی اوقات کیا ہے؟ کوئی حیثیت ہے سورج کی عزیزان گرامی؟ ہمارے لیے تو خیر بہت بڑی چیز ہے، اگر نہ نکلے تو نکلنے کی دعا، تیز آ جائے تو چھپنے کی دعا ہے. مولانا ذرا دعا کر دیے گا، بڑی تیز دھوپ ہے. اور اگر کئی دن نہ نکلا، ارے پروردگار بس سورج نکلا. یہ اللہ اس لیے بتاتا رہتا ہے کہ ذرا ڈرو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں. اگر ہم 1 ہفتے کے لیے سورج کو چھپا لیں تو تمہارا کیا ہوگا، اور 1 ہفتے تک لگاتار تمازت ہو آفتاب کی تو تمہارا کیا ہوگا. لہذا ہماری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ اٹھائے رہنا، اس لیے کہ تم دعا کرنے والوں میں سے تم بندے ہو. تو یہ تو علی ہے جن کے سامنے سورج کی کیا اوقات. میں آپ کو تاریخ کا ایک منظر دکھاؤں. نبی کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ، بڑے احساس برتری کے مارے ہوئے، وہ جو میں نے شروع میں کیا، صحت، صورت، دولت، اور پھر وہ اہل عرب
نے کہا یا رسول اللہ عرب کے ہوتے ہوئے اس کالے کو مؤذن اسلام بنا دیا. سمجھ رہے ہیں کون تھا وہ؟ بلال. کہا اس کالے کو جس کا شین قاف تک درست نہیں ہے, جس کا لہجہ تک درست نہیں ہے. بھائی توجہ, یا رسول اللہ ہمارے ہوتے ہوئے, عرب کے ہوتے ہوئے, اتنے حیثیت والے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایک غلام کو, ایک کالے کو مؤذن بنا دیا جس کا شین قاف تک درست نہیں ہے. نبی نے آواز دی کہ بلال کی سین تمہاری شین سے افضل ہے. بلال کی سین تمہاری شین سے افضل ہے اس لیے کہ بلال کی سین میں خلوص ہے. نبی نے بتا دیا کہ تمہارے ہاں خلوص کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اور اس کو میں نے مؤذن اسلام بنایا. لیکن وہ جو اندر کا احساس برتری, وہ جو تمکنت, وہ جو غرور تھا, یہ بلال کے پاس پہنچے. رسول اللہ سے جواب مل گیا. اب یہ بلال کے پاس پہنچے. بلال صبح کو اذان نہیں کہو گے. بلال تو غلام تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب, آپ کو حکم نہیں کہوں گا. اب ہوا یہ ہے, ذرا میری طرف دیکھ کے سنیے. بلال سے کہہ دیا بلال خاموشی سے اپنے گھر میں. اب یہ معاملہ آیا کہ ہم نے بلال کو تو روک دیا, لیکن ہم میں سے اذان کون کہے؟ تو وہی ذرا سمجھ جائیے گا اس لوکیشن پہ اس سے زیادہ احتیاط سے جملہ میں کہہ نہیں سکتا. دیدان گرامی سلسلے میں تو کہہ دیتا, مگر یہاں پر بہت ہی احتیاط سے جملہ کہنے جا رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ بلال کو تو ہم نے روک دیا, لیکن ہم میں سے کون اذان کہے؟ تو وہی گھسا پیٹا فارمولا, جو ہم میں سب سے بڑا ہوگا. میں ابھی تو یہ سارے اسلام کے انتشار کا جو فارمولا ہے وہ یہی ہے, جو ہم میں سے بڑا ہوگا. آپ جانتے ہیں نا, بڑا جو ہوگا, اور جب بڑا والا اپنے باپ کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا بھائی تو کیسے بن گیا, تجھ سے بڑا تو میں. ذرا سلامات پڑھیں مل جل کے محمد والے. ہم میں سے جو سب سے بڑا ہوگا بس وہی صبح کو اذان کہے گا. اب وہ صاحب ان میں سے ایک بزرگوار کو چن لیا, چچا آپ ہی کہہ دیجیے گا. اور وہ بھی بس پھولے نہیں سمانا, آج تو مؤذن ہے بھائی, کیا کہنا, سوئے نہیں. اچھا یہ دو راتیں اسلام کی تاریخ میں ہیں کہ جہاں کچھ لوگ اذان کے لالچ میں, اور پھر جب تاریخ آگے بڑھے گی تو کچھ لوگ علم کے لالچ میں راتوں کو جاگ رہے خواہ و خواہ. نہ وہاں کچھ ہو سکا نہ یہاں کچھ ہو سکا. یہاں پہ تو اتنا ہوا کہ اذان تو دیہی معریف ہے, اور وہ کوئی برا نہ مانے, یہ بات اس زمانے کی ہے کہ جب جہالت کا بول بالا تھا. تو صاحب وہ انہوں نے چن لیا اپنے ایک بزرگ کو کہ صاحب آپ کہہ دیجیے گا اذان, اور باقاعدہ ذرا نعروں واروں کے ساتھ. جب وہ فکس ہوتی ہے نا کوئی مجلس, تو خطیب کو بھی ایسے لے جایا جاتا ہے, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ کولڈ ڈرنک کا جب سرور ہوتا ہے نا ہمارے اوپر, تو وہ شاعر کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, کبھی کبھی نوحہ خانوں کو بھی ایسے لے جایا جاتا ہے. اب ایسے ہی وہ مؤذن کو لے جایا جاتا ہے, بھائی آج چچا یہ کہیں گے اذان. اور وہ چچا میاں نے اذان بھی کہہ دی صاحب. اور آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ صبح کا جو وقت ہے وہ 84 منٹ سے لے کے 90 منٹ کا وقت ہوتا ہے, وہ اذان کے وقت میں اور سورج نکلنے میں. تو بس وہ موسم کے اعتبار سے ان 6 منٹ کے ارد گرد ہی رہتا ہے معاملہ. 84 منٹ سے کم نہیں اور 90 منٹ سے زیادہ ہوتا نہیں, 1.5 گھنٹہ. بس یہی وقت ہے نماز فجر کا, اتنا جو فضیلت کا وقت ہے, جو اول وقت کہلاتا ہے, جو ادا کا وقت کہلاتا ہے. اول وقت نہیں, لیکن جو ادا نماز کا وقت کہلاتا ہے وہ 84 منٹ سے لے کے بس 90 منٹ تک. تو آپ 90 منٹ ہی لگی, نہ معلوم کون سا موسم ہوگا. وہ 90 منٹ میں انہوں نے نہ معلوم کتنی نمازیں پڑھ لی, کتنی نمازیں. اور 90 منٹ تو میں کہہ رہا ہوں وہاں تو گھنٹوں گزر گئے, نمازیں پڑھ لی اور تھک گئے نمازیں پڑھتے پڑھتے. تو اس کے بعد آگے بستر پر لیٹ گیا, پھر غیبتیں کرنے لگے, پھر چائے بھی پی لی ہوگی. میں اپنے آج کے زمانے کے اعتبار سے نہ معلوم کیا کیا کر لیا, گھنٹوں گزر گئے, نمازیں غیبت چائے سب کچھ ہو گیا, لیکن سورج نہیں نکلا. جب تھک گئے انتظار کرتے کرتے, تو نبی کے پاس پہنچے. یا رسول اللہ کب کی اذان ہو گئی, نہ معلوم کتنی نمازیں پڑھ لی, یہ سورج کیوں نہیں نکلا؟ نبی نے آواز دی کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک بلال اذان نہ کہے گا اللہ سورج کو نہ نکالے گا. ذرا صلوات پڑھیں عظمت محمد. دیکھیے 10 منٹ تو فضائل کے عنوان سے ابھی اور لینے ہی ہے, وہ آپ کی اجازت تو ہے ہی, بہرحال نہ بھی ہوگی تو کیا کر لیے. تو لیکن یہ کہ پوری توجہ,
باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن سنیے تو سورج علی کے اشارے پر پلٹا ہے تو بہت بڑی بات نہیں ہے, وہ تو بلال کا بھی محتاج ہے. دیکھیے میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں بات ذرا ہو نہیں سکی, ذرا جلدی سے میں کچھ باتیں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھ. تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے افضل بنایا. ہم نے کس نے بنایا؟ ہم نے ایک دوسرے کو نہیں بنایا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے افضل بنا کر بھیجا. اور کس لیے؟ انہوں نے کہا جب غرور ہونے لگے نا اپنے اعلیٰ ہونے کا تو اللہ نے آیت رکھی ثم رددناہ اسفل السافلین, پھر ہم نے اس انسان کو پست منزلوں کی طرف پلٹا دیا. یہ پست منزل کیا ہے؟ کسی غریب کا امیر کا غریب ہو جانا پست منزل ہے؟ علماء نے کہا نہیں, یہ پست منزل نہیں ہے, بلکہ پست منزل سے مراد یہاں پر قبر کی تاریکی ہے. کہا ہم نے تم کو, تو یہ کیا پست منزل ہوئی؟ لوگ تو شوق میں بیسمنٹ بنوا رہے ہیں 18 فٹ کے, تو یہ ہمارے لیے کیا پست منزل ہے؟ کہا وہ جو 18 فٹ میں بڑے شوق سے جا رہا ہے وہ 4 فٹ کے نیچے نہیں جانا چاہتا, وہ وہی نہیں جانا چاہ رہا, اور یہ طے ہے کہ یہاں جائے گا ضرور, وہ جائے گا ضرور. سنیے اب یہاں ایک طرح جملہ مجھے مولا کا ایک فرمان یاد آ گیا. یہ طے ہے کہ انسان قبر میں جائے گا ضرور. مولا کائنات سے پوچھا مولا یہ دنیا میں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو مولا نے کہا ہاں بڑھتے جا رہے ہیں. تو مولا اگر اللہ کسی گنہگار کو فوراً سزا دے دیتا تو شاید گناہ نہ بڑھتے, لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا کہ جو گناہ کرے گا وہ مر جائے گا, اگر اس کو وہ سزا مل جائے گی. تو اللہ اگر گنہگاروں کو فوراً سزا دے دیتا تو شاید اتنے گناہ نہ بڑھتے. بہت توجہ سے سنیے گا, میری بات نہیں ہے, یہ علی علیہ السلام کا جملہ ہے. کیا کہا؟ مولا گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, اللہ اگر گنہگاروں کو فوراً ہی سزا دے تو شاید باقی کے لوگ گناہ نہ کریں. مولا نے آواز دی مجرم کو سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جس کے مجرم کے بھاگ جانے کا خوف ہو. ہائے ہائے, یہ علی کا جملہ ہے, مجرم کو سزا دینے میں جلدی وہ کرے گا جس کو مجرم کے بھاگ جانے کا خوف ہو. یہ انسان بھاگے گا کہاں, یہ جائے گا کہاں؟ سرسی سے دلی آ کے سمجھ رہا میں بھاگ آیا, دلی سے بمبئی آ کے یہ سمجھ رہا میں بھاگ آیا. بھاگ نہیں سکتے, منزل تو وہی ہے. جہاں بھی رہو گے جانا ضرور ہے, اور یہ بھی یاد رکھنا جاؤ گے بھی اکیلے. یہ جو آدھا درجن بیٹے ہیں نا اور آدھا درجن بھائی, یہ جو سالوں ساڑوں کی فوج اور یہ چچا تاؤ اور یہ جو پورا خاندان اور قبیلہ ہے, کوئی نہیں جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بیٹا جذبات میں کہتا ہے ابا مجھے بھی ابا کی قبر میں لٹا, اور کسی مسئلے نے کہا کہ ہاں بھائی تھوڑی دیر کے لیے لٹا. انہوں نے کہا نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں. تو کبھی کبھی جذبات میں ہوتا ہے, کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی مجھے بھی, میں ابا کو نہیں چھوڑوں گا. بھائی صاحب چھوڑنا پڑے گا. اور جملہ سنیے خدا کی قسم ہے, ماں ہو باپ ہو بھائی ہو بھتیجا ہو بھانجا ہو, کوئی رشتہ ہو کیسے ہی رشتہ ہو, سارے رشتے قبر کے باہر کے ہیں, بس علی کی ولایت کا رشتہ قبر کے اندر کا ہے. تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیے کتنے لوگ مر گئے, کوئی گیا کسی کی قبر میں؟ ارے بھائی صاحب اکیلا تو رات میں اپنے ابا کی قبر کے باہر نہیں جانا چاہتا, ڈر رہا ہے. وہ جو آوازیں آ رہی ہیں, وہ جو کیڑے سے بول رہے ہیں, منجیرے سے بول رہے ہیں, کیا ہو رہا, آواز آ رہی ہے, جانا نہیں چاہ رہا, ڈر رہا ہے. قبر کے اوپر باہر کی بات ہے, باہر نہیں جانا چاہ رہا تو کوئی اندر کیا جائے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تلقین پڑھی جائے خاص طور سے, اور جب مردے کو لٹایا جا رہا ہو, اس وقت قبر کے چاروں طرف جمع ہو جاؤ, دیکھ لو انجام. یہ جو حضرت جا رہے ہیں نا, ان کے پاس سب کچھ تھا مگر اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ ایک کروٹ بھی لے لیں. تھکا جا رہا ہے بیچارہ وہ سیدھا کرتے کرتے, یہ اتنے بے اختیار ہو چکے. تو علماء نے کہا کہ یہ پست منزل ہے قبر کی, جہاں جانا کوئی نہیں چاہتا. لیکن کیا کہنا عزیزان گرامی, قبر کی منزل ہر انسان کے لیے پست ہے, لیکن علی کے چاہنے والوں کے لیے یہی بلندی کا مقام ہے. میں جملہ نظر کر رہا ہوں, علی کے چاہنے والوں کے لیے یہی بلندی کا مقام ہے. اس لیے کہ جس علی سے محبت کی 80 برس زندہ رہنے کے بعد بھی اس علی کا چہرہ نہیں دیکھا, لیکن جیسے ہی قبر کے اندر گئے سب نے ساتھ چھوڑ دیا, علی کے چہرے کی زیارت ہو گئی. یہ بہت کچھ لوگوں نے ذرا تکلف کیا, کیا زیارت نہیں ہوتی؟ روایتیں ہیں عزیزان گرامی,
کہ علی 3 مقام پر ضرور آتے ہیں، مشکل کے وقت وہ نظر نہیں آتے آپ، اور قبض روح کے وقت علی آتے ہیں. اور روایت پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ چاہنے والوں کے پائتی آتے ہیں اور دشمنوں کے سراہنے آتے ہیں. مولا زندگی بھر تو چاہا ہم نے، ہمارے پائے تھے. کہا تم نے حدیث نہیں سنی نبی کی؟ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. جب سامنے سے دیکھو گے تو عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ گے. اچھا روایتیں تو ایک مولا کے چاہنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا مولا قبض روح کا کیا منظر ہے، یہ جب روح قبض ہوگی انسانوں. تو مولا کا جواب سنیں. مولا نے کہا کیا سوال ہے تیرا؟ کہا مولا قبض روح کا کیا ہے؟ مولا نے کہا کچھ نہیں ہے، تمہاری روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. آپ سن کے خوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تمہاری روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو. اللہ کے روح نکلنے کے تذکروں میں کتنے ہی آپ حسد کے بات کرنے والا سہما ہوا رہتا ہے انسان، جبکہ یہی ایک سچی حقیقت ہے. خدا کی قسم نکلنی تو ہے ایک دن. تو انہوں نے کہا صاحب مولا سے پوچھا کیا ہے منظر؟ کہا وہ تمہاری روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. یہ مولا کی بات پہ یقین کرنے والا تھا، بالکل مطمئن ہوا، خوش ہوا. لیکن چونکہ روزانہ بیٹھا رہتا تھا مولا کے پاس، تو ایک زمانہ گزر گئے، ایک غیروں میں سے بھی آ گیا. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کام تو بڑوں بڑوں کا نہیں چلا ان کے بغیر، یہ تو معمولی سا تھا. اور آگے کہنے لگا یہ اپنا رسول اللہ، یہ امام نہیں مانتا مولا کو، چاہنے والا بھی نہیں. یہ اپنا رسول اللہ قبض روح کا کیا منظر ہوگا؟ اب جو مولا نے جواب دیا، مولا نے کہا کیا تو نے دیکھا ہے کہ کسی کانٹوں پر ریشمی چادر کو ڈال کے اسے کھینچ لیا جائے تو جو تکلیف اس چادر پہ ہوتی ہے اس کے ریشے ریشے الگ ہو جاتے ہیں، بس وہی تکلیف ہوگی. اس نے سنا اور سہم کے چلا گیا. اور یہ جو چاہنے والا تھا اس نے سامنے آ گیا مولا کے، مولا آپ کے بیان میں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن مجھے تو خوف آیا جا رہا ہے. ابھی تو کچھ دن پہلے بتایا تھا. میں کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ جملہ بس فوراً آ گیا آپ کی خدمت میں. مولا ابھی تو کچھ دن پہلے آپ نے بتایا تھا کہ روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو. مولا نے کہا جیسا سوال کرنے والا تھا ویسا جواب دیا ہے، ہم نے جواب وہ دیا ہے. تو یہ قبض روح کے بھی 2 منظر ہیں اور قبر کے اندر کی بھی 2 منظر ہیں. علی بھی آتے ہیں، روایت معتبر ہے. اور یہ بھی روایت معتبر ہے کہ کیڑے حشرات الارض بھی آتے ہیں، ایسے ایسے کیڑے کہ منٹوں میں انسان کو نہ معلوم کیا سے کیا بناتے ہیں، ایسے ایسے. لیکن یہ طے ہے عزیزان گرامی، بس میں وضاحت کا تو وقت ہی نہیں ہے. روایت جیسے وہاں 2 ایسے یہاں 2 ہے. کیڑا بھی آئے گا اور علی بھی آتے ہیں، لیکن فرق ہے جس کی قبر میں علی آ جائیں وہاں کیڑے نہیں آتے، اور جہاں کیڑے آ جائیں وہاں علی نہیں آتے. یہ تو اب بہت لوگوں کے تقاضے ہوتے ہیں کہ مولانا ذرا تبلیغی مجلس بھی پڑھیے تو تبلیغ کا ایک جملہ بھی کہی دوں، اور ابھی تک تبلیغی کر رہا تھا عزیزان گرامی. دیکھیے علی بھی آتے ہیں، کیڑے بھی آتے ہیں، لیکن فرق ہے جس کی قبر میں علی آ گئے وہاں کیڑے نہیں، اور جہاں کیڑے آئے وہاں علی نہیں. اب ہمیں سب کو اپنے گھر میں اپنے اندر یہ طے کرنا ہے کہ بلانا کسے ہے قبر میں. خاموشی ہے، بلانا کسے ہے یہ خود ہمیں طے کرنا ہے عزیزان گرامی. اور آپ بالکل مطمئن رہیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے. سب کو قبر میں علی آنے یہ سچائی ہے. تو ثم رددناہ اسفل السافلین، بس آخری بات کہہ رہا ہوں فضائل کے عنوان سے اور پوری توجہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو کیا سب کے لیے قبر پست منزل ہے؟ کہا نہیں، بلکہ وہ لوگ الگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیا. فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اب یہ جو نہ ختم ہونے والا اجر ہے وہ کون سا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 6 بیٹے دیے، یہ بھی ایک اجر ہے ہماری نیکیوں کا صلہ. بے شک ہو سکتا ہے. اللہ نے بہت عالیشان مکان دیا، دلی میں بھی ہے اور اپنے گاؤں میں بھی ہے اور اپنے قصبے میں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، یہ ہمارے لیے اجر ہے اللہ کی طرف سے. بے شک ہو سکتا ہے آپ کی نیکیوں کا صلہ ہو. اور یہ جو زمین جائیداد ہے، یہ بہترین صحت ہے، یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے. بے شک ہو سکتا ہے. لیکن یہ اولاد ہوتا، زمین جائیداد ہوتا، مکانات ہوتا، گاڑیاں ہوتا، یہ اجر تو ہو سکتے ہیں لیکن نہ ختم ہونے والا اجر نہیں ہے. وہ اجر کون سا جو ختم ہے؟ اس لیے کہ کوئی گاڑی ایسے نہیں بنی جو ایک دن ختم نہ ہوگی. جب انسان ہی ختم ہو جائے گا تو وہ اجر کون سا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا؟ مکان بھی ایک دن ختم ہونا ہے، زمین بھی ختم ہونا ہے. کسی کے باپ کے پاس 100 بیگھے زمین ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں تو 25 بیگھے، اور پھر یوں بڑھتے 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 ایک دن انہوں نے کہا صاحب کسی زمانے میں ہمارے پردادا پہ بھی زمین ہوا کرتی تھی،
تو معلوم 100 150 200 برس کے بعد وہ بغیر زمین کے ہو گئے, وہ گاڑی بھی نہیں ہے. تو ہر اجر کی ایک حد ہے, وہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ کون سا اجر ہے اللہ جس کے بارے میں وعدہ کر رہا ہے کہ میں صاحبان ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو وہ اجر دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو پوچھئے مفسرین سے وہ کون سا اجر ہے, تو سب نے لکھا وہ اجر دنیا کی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ اجر ہے محبت آل محمد. ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن محبت آل محمد ختم نہ ہو. تو اگر کسی کے دل میں محبت آل محمد ہو تو یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے اس کو وہ اجر دیا ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگا. آپ سے جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے کے مطابق بات تمام. اور بات تو یہ کبھی تمام ہو ہی نہیں سکتی عزیزان گرامی, اس لیے کہ یہ تذکرہ ناتمام ہے, یہ تذکرہ نامکمل ہے. ہم جیسے لوگ کہاں ذکر کر پائیں گے, یا ہم جیسے لوگ کہاں سن پائیں گے, کہاں برداشت کر پائیں گے. یہ علی اور اہل بیت طاہرین کے فضائل اور کمالات ہیں. بہت ہی شکر کا مقام ہے کہ اگر کسی کو دولت محبت اہل بیت مل جائے, اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے جو آپ کی تمام تر خوشیوں کی ضمانت بھی ہے, اور یہی وہ دولت ہے جو آپ کے غم کے موقع پر آپ کے غم کو ہلکا بھی کر دیتی. ورنہ اس اولاد سے پوچھیے کہ جس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہو تو صبر کرنے کا کیا چاہا. کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ صبر کیسے کرے, اور قیامت ہو اگر کسی کی اولاد کسی کے سامنے چلی جائے تو کیا صبر کرے. لیکن محبت آل محمد, ان کی خوشیاں اور ان کے غم ہماری خوشیوں کی ضمانت بھی ہیں, اور ہمارے غموں کے لیے ڈھارس بھی ہیں, سہارا بھی. ابھی آپ نے مرثیہ سنا, اور اس بیوی کا مرثیہ کہ جس کا نام زہرا ہے, نبی کی اکلوتی بیٹی ہے, اور کیا مصیبتیں ہیں, کیا مصیبتیں ہیں. میں بھی چاہتا تھا کہ بی بی زہرا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مصائب کے چند فقرے پڑھ دیتا, لیکن ذہن نے کہا کہ نہیں, آج اس ماں کے بارے میں پڑھوں کہ جس کے بارے میں ذرا کم پڑھا جاتا ہے. اس مجمع میں بہت ساری بستیوں کے لوگ ہیں, وہ کردار کے جو بہت کم پڑھا جاتا ہے, اس کے بارے میں ماں کے حوالے سے وہ بہت اہم کردار ہے. تو ہمارے بھائی شمیم حسن صاحب کی ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے, ہماری پھوپھی کے اصالہ ثواب کی ہمارے لیے ماں کی حیثیت ہی رکھتی تھی. ہم تو کیا, ہمارے باپ کے لیے بھی ماں کی حیثیت رکھتی تھی. عظیم صدمہ ہے, لیکن کربلا کی مائیں اور ان کے کردار نے سہارا دیا کہ تمہیں صبر کیسے کرنا ہے. ایک ماں کے بارے میں پڑھ رہا ہوں, ایک ماں ہے کربلا میں جس کا نام ام رباب ہے. بڑی عظیم بی بی ہے. اپنے تذکروں میں رکھنا, ہمیشہ خیالوں میں رکھنا, اس لیے کہ بڑی قربانی ہے اس بی بی کی. یہ بھی عظیم ماں ہے. زیادہ مسائل نہیں پڑھتا ہوں, آپ جانتے ہیں, لیکن یہ بی بی جو بڑی عظیم بی بی ہے, جانتے ہیں کون ہے؟ میں اپنے بچوں کے لیے, چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. ام رباب عرب کے بہت بہادر تیر انداز, سب سے بڑے تیر انداز امرؤ القیس کی بیٹی ہے. اللہ نے امرؤ القیس کو 2 بیٹیاں دی تھی, جن میں سے ایک ام رباب ہے. بیٹا نہیں دیا امرؤ القیس کو اللہ نے, تو امرؤ القیس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح پالا اور تیر اندازی سکھا دی, تیر اندازی کے سارے ہنر سے آگاہ کرا دیا. لکھا ہے کہ عقد مولا حسین میں آنے سے پہلے ام رباب بہترین تیر انداز تھی, سارے ہنر جانتی تھی, تیر اندازی کے سارے فن جانتی تھی. ارے اس کی دلیل تو آپ روزمرہ سنتے رہتے ہیں. ام رباب سارے تیر اندازی کے ہنر جانتی تھی. ارے یہی سبب ہے کہ جب اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے کے زخم کو دیکھا تو ام رباب نے کہا تھا, میرے لال تجھے تو اس تیر سے مارا گیا ہے جس سے جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی. آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے ایک ایک آنسو کا ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال میں تحریر ہو. پروردگار ان کے درجات کو عالی رکھے. اداداروں ام رباب تیر اندازی کے سارے ہنر جانتی تھی. علی اصغر کے گلے کے زخم کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ شعبہ تیر مارا گیا ہے, وہ تیر مارا گیا ہے جس سے جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے. وہی بیوی ہے کہ جس کی کائنات کربلا میں اجڑ گئی, شوہر کربلا میں شہید ہوا, بیٹا کربلا میں, ایک ہی بیٹی اللہ نے دی تھی, وہ زندان شام میں رہ گئی. پوری کمائی ام رباب کی خدا کے دین پر. عزیزانو, جب 11 محرم کو ام رباب قافلے کے ساتھ جانے لگی اور انہوں نے اپنے آقا اور مولا کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا تو ایک جملہ کہا ہے, میرے والی و وارث ہے, میرے مولا اور آقا, میں جا تو رہی ہوں لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی.
اے میرے مولا میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو ملے گا رباب جب کوفہ کے زندان میں پہنچی تو کوفہ کے زندان میں چھت نہیں تھی. رباب کے شب و روز دن کی دھوپ میں اور رات کی اوس میں گزرتے رہے. زندان شام میں پہنچی تو وہاں کے حالات بھی یہی تھے. جتنے دن واپسی میں کربلا رہی وہاں بھی سائے میں نہ رہی. عزیزانو جب کربلا سے مدینے پہنچی تو لکھا ہے کہ ساری بیویوں نے کوششیں کی لیکن رباب صحن خانہ میں رہی, کبھی سائے میں نہیں گئی. ہفتوں گزر گئے, مہینوں گزر گئے, لیکن رباب کبھی سائے میں نہیں جاتی تھی. کبھی کلثوم گزارش کرتی تھی, کبھی زینب خواہش ظاہر کرتی تھی, اے بھابھی رباب سائے میں چلو, لیکن رباب کبھی سائے میں نہیں گئی. ایک دن زینب نے سید سجاد سے کہا میرے لال تم تو امام ہو وقت کے, اپنی ماں کو امام کی حیثیت سے حکم دے دو. اے میرے لال سید سجاد اپنی ماں رباب کو امام کی حیثیت سے حکم دے دو کہ وہ سائے میں چلی جائے. بس عزیزانو آخری جمعے اور ختم جمعہ جی بھر کے ماتم میں لیجیے گا, رو لیجیے گا رباب کو. رباب سائے میں نہیں آتی تھی, صحن خانہ میں اپنے مولا کا ماتم کرتی رہتی تھی. ایک جملہ کہتی تھی ارے کیسے سائے میں چلی جاؤں, میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا, میں نے اپنے والی و والد سے وعدہ کیا ہے, کبھی سائے میں نہیں گئی. اب سید سجاد خرامہ اپنی ماں کے قریب آئے. لکھا ہے کہ گھٹنے کو زمین پہ رکھا, پورے احترام کے ساتھ ماں کے پاس بیٹھے, اپنی ماں کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھا. آواز دی مادر گرامی یہ بتائیے میں آپ کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں, میں آپ کی اولاد ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں. رباب نے کہا کہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے تو حسین کے بیٹے ہو تو ہمارے بیٹے ہو. اس کے بعد کہا مادر گرامی یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ میں اس دور کا اس وقت کا امام ہوں. کہا ہاں بیٹے ہمیں تو فخر کا مقام ہے کہ تم اس دور کے امام ہو. کہا مادر گرامی آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ ہر انسان کے اوپر امام وقت کا حکم ماننا واجب ہے. رباب نے کہا ہاں میرے لال میں جانتی ہوں. اب سید سجاد نے فوراً کہا تو میں امام ہو کر حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں چلے. بس لکھا ہے کہ رباب حکم امام سے اٹھی, کربلا کا رخ کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے کہا ہے پروردگار یہ کنیز کیا کرے کہ ایک امام سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہ بیٹھوں گی, ایک امام کا حکم ہے کہ سائے میں چلی جاؤ. لکھا ہے کہ چند قدم چلی ڈگمگا کے زمین پہ گرنے لگی. سید سجاد نے نبض میں ہاتھ رکھا, آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. میری ماں نے میرے بابا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. جب تک زندہ رہی سائے میں نہ بیٹھی ماں ہماری دنیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, شہیدان کربلا, یتیمان کربلا, اسیران کربلا علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. حاضرین مجلس کی تمام مرادوں کو پورا فرما. پروردگار اس مجلس کا جو ثواب بھی تو نے مقرر کیا ہے وہ مرحومہ کے نامہ اعمال میں تحریر فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے ادا فرما. بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء شعراء ماتمداروں کو سلامت رکھ. پرچم اسلام کو سربلند فرما. دشمنان حسین اور رضا حسین کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور و تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ نثار فاطمہ بنت شاہد حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم والجد وابیک, السلام علیکم والامک واخیک, السلام علیکم جميعا شہداء کربلا و سراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا
ومعين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض الدوس. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.